ہر انسان کو زندگی میں سکون چاہیے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنے سکون کا دشمن نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے شامل ہو جاتے ہیں جو ہماری خوشیوں کو، ہماری انرجی، ہماری توانائی، ہماری سیلف رسپیکٹ کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ اگنور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے اپنے آپ کو ان 7 قسم کے لوگوں سے آپ لوگوں نے دور رکھنا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرے ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے مارننگ روٹین سے، ناشتے سے۔ آپ لوگ دیکھیے گا ساتھ ساتھ میری روٹین، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ بات کریں گے کہ آپ اپنے ذہنی سکون کو بحال کرنے کے لیے کون سے 7 قسم کے لوگ ہیں جن سے آپ کو دور رہنا چاہیے۔ یہ لوگ جو ہے نا آپ کے ذہنی سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، جن کے پاس ہر بات کا منفی پہلو موجود ہوتا ہے، جن کے ذہن میں نیگیٹیوٹی بھری ہوتی ہے، جن کے مائنڈ بالکل نیگیٹیو ہوتا ہے۔ جیسے موسم اچھا ہو تو گرمی کی شکایت، بارش ہو تو کیچڑ کی شکایت، اگر نوکری پاس ہے تو تنخواہ کم ہے، اگر نہیں ہے تو میری قسمت ہی خراب ہے۔ مطلب ہر بات میں سے وہ نیگیٹیوٹی ضرور نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف آپ کی انرجی کو ڈرین کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اگر زیادہ وقت گزاریں گے تو آپ کے دماغ میں نیگیٹیوٹی بھر دی جاتی ہے۔ ان کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن ایسے لوگوں کی باتوں میں پھنس کر اپنے دماغ کو بالکل منفی کر لینا، اپنی سوچ کو منفی کر لینا صحیح بات نہیں۔ اگر ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے تو آپ بھی دنیا میں نیگیٹیوٹی تلاش کرنے لگ جائیں گے، آپ کو ہر چیز میں نیگیٹیوٹی نظر آئے گی۔ اس لیے ان سب سے پہلے تو نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں ہر وقت جو کرٹیسزم اور تنقید میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر کام میں نقص نکالیں گے۔ اگر آپ کو کامیابی ملتی ہے تو ان کا کہنا ہوگا آپ کی قسمت اچھی تھی، اگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو کہیں گے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ آپ سے نہیں ہوگا، اس کے یہ رزلٹ آئیں گے۔ تو ایسے لوگ آپ کی خود اعتمادی کو خاموشی سے ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق بار بار تنقید سننے والا انسان اپنے اوپر شک کرنے لگتا ہے، وہ سیلف ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہر تنقید کا جواب مت دیں، جسے کچھ باتوں پر نظر انداز کرنا ہی آپ کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جو گپ شپ اور چغلیوں میں پڑے ہوتے ہیں، جو آپ کے سامنے کسی اور کی برائی کرتے ہیں، نہ وہ کل کسی اور کے سامنے آپ کی برائی ضرور کریں گے۔ ایسے لوگ رشتوں میں زہر گھول رہے ہوتے ہیں۔ ان کی باتوں میں دلچسپی لینا وقتی طور پر تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے اعتماد اور سکون کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جسٹ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے سنسیئر نہیں ہوتے۔ یہاں گئے دوسرے کی برائی، دوسرے کے پاس گئے پہلے والے کی برائی، بس اس طرح سے کر کے چمچہ گیری کر کے بس اپنا ٹائم جو ہے پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جو ہمیشہ مقابلہ بازی میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ نے کچھ خریدا ہے تو کل انہوں نے اس سے بہتر کچھ خرید لیا۔ اگر آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے تو وہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ کمپٹیٹر بن کے تو رہ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے زندگی ہمیشہ ایک ریس بن کر رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، زندگی کوئی مقابلے بازی کا نام نہیں، یہ ایک سفر کا نام ہے، اور ہر ایک کا سفر الگ ہوتا ہے، اپنے اپنے طریقے سے ہر ایک جیتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ جو کمپٹیشن کرنے لگ جاتا ہے نا تو وہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا، بس ٹانگ کھینچنے پہ لگے رہتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جو ہر وقت وکٹم کارڈ کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر مسئلے میں اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں۔ اگر غلطی ان کی بھی ہوگی تو قصور آپ کا ہی نکلے گا، وہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کے ساتھ رہ کر آپ ہمیشہ گلٹ میں ہی رہیں گے۔ ایسے لوگوں سے ایموشنل ڈسٹنس رکھنا بہت ضروری ہے، یہ لوگ آپ کی انرجی کو پی جائیں گے۔ چھٹے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جو کہ مینیپولیشن کرنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے منہ پر تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اشارے کناروں میں آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ لوگ حد سے زیادہ مینیپولیٹو ہوتے ہیں، باتوں کو گھمانا، باتوں کو بدلنا ان کے دائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ یہ ابھی صبح کچھ کہیں گے، شام کو کچھ کہیں گے، مطلب کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے۔ کبھی خاموشی سے آپ کو سزا دیں گے، کبھی آپ پر احسان جتائیں گے، کبھی جذباتی دباؤ ڈالیں گے۔ ایسے لوگ آپ کی باؤنڈریز کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، تو سمجھ جائیں وہاں کوئی نہ کوئی مینیپولیٹو بندہ موجود ہے۔ ساتویں نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جو آپ کی کامیابی سے جلتے ہیں۔ بظاہر تو آپ کی کامیابی پر خوش ہوتے نظر آتے ہیں، آپ کو مبارکباد بھی دیں گے، لیکن کبھی بھی دل سے خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کی خوشی ان کو چبھتی ہے۔ ہر ایک کے سامنے اپنی کامیابی بتانا جو ہے ضروری نہیں ہوتا، خاموشی میں ہی حکمت ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کو اپنی کامیابی مت بتائیں، اور کبھی بھی اپنے جو پلانز ہیں وہ بھی کسی کو بھی مت بتائیں۔ جب آپ اپنے پلان
پہلے ہی دوسروں کو بتا دیتے ہیں تو آپ لوگ موسٹلی دیکھو گے تو وہ پلان جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتے، کیونکہ نظر بد جو ہے وہ حقیقت ہے۔ اس لیے جب تک آپ لوگ کامیاب نہ ہو جائیں، آپ کا کام ہو نہ جائے، دوسروں سے شیئر مت کریں۔ یہ تھے 7 قسم کے لوگ جن سے آپ لوگوں نے اپنے خود کو بچانا ہے، خود کو دور رکھنا ہے، اگر آپ کو اپنا ذہنی سکون عزیز ہے۔ یاد رکھیں، اگنور کرنے کا مطلب بے عزت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اگنور کرنے کا مطلب اپنی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرنا، پرسنل سپیس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ ہر رشتہ جوڑنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن آپ ہر ایک کو بدل نہیں سکتے، لیکن اپنی لیمٹس، اپنی حدود، اپنی باؤنڈریز ضرور بنا سکتے ہیں۔ اپنے آپ سے ایک سوال کریں گے، کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی انسان موجود ہے جس سے بات کرنے کے بعد آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کو اپنی ذہنی صحت پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، آپ کو اپنے آپ کو پریورٹی دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں سکون تب آتا ہے جب ہم اننیسیسری لوگوں کو امپورٹنس دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ مضبوط ہونا یہ نہیں کہ آپ ہر بات کا جواب دیں، مضبوط ہونے کا مطلب ہے آپ جان لیں کہ کون سی بات کا جواب دینا ہے اور کون سی بات پہ اگنور کرنا ہے اور کون سی بات پر خاموش ہونا ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا وقت جو ہے نا اور انرجی لمیٹڈ ہے، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک آپ کا وقت، آپ کی انرجی اور آپ کی لائف۔ اس لیے ان چیزوں کو انہی لوگوں پر ضائع کریں، ان لوگوں پر ضائع نہ کریں، بلکہ انہی لوگوں پر لگائیں جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، آپ کے ساتھ وفادار ہیں، اور ان لوگوں پر ضائع مت کریں جو آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو نیچا دکھاتے ہیں، جو خاموشی سے پاورفل جواب ہوتی ہے نا، خاموشی جو ہے نا سب سے پاورفل جواب ہے۔ کبھی کبھی اگنور کرنا سب سے بڑی وکٹری ہوتی ہے۔ جب آپ دوسروں کو اگنور کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی بہت بڑی جیت ہوتی ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں بھی ان 7 نشانیوں میں سے کسی شخص میں کوئی ایک نشانی بھی نظر آ رہی ہے نا، آپ فوراً اس شخص سے دور ہو جائیں اور اس کو اگنور کر دیں۔ آپ اپنی جو زندگی کی لسٹ ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں، اگنور کرنے کا مطلب یہ نہیں آپ اس سے لڑائی جھگڑا کرنے سے لگ جائیں، اس کو بے عزت کرنے لگ جائیں، بس خاموشی سے آپ اس کو اگنور کر دیں، ایسے سمجھیں کہ وہ آپ کے ارد گرد ہے ہی نہیں۔